السلام علیکم۔ جن لوگوں کے دشمن ہوتے ہیں نا وہ اتنے زیادہ پریشان رہتے ہیں کیونکہ دشمنی سے ہی بہت سارے ایسی چیزیں نکلتی ہیں، جیسے حسد ہے جو اس میں قرآن پاک میں اس میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، یعنی مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ اس سے حسد سے اللہ کی پناہ مانگے۔ تو حسد ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے، اور حسد جو ہوتا ہے نا وہ ایک دشمنی کی شروعات ہوتی ہے، اور دشمنی جو ہوتی ہے نا اسی لیے بہت زیادہ بری ہوتی ہے کہ یہ اگر کوئی اس میں آپ کوئی چلاکیاں کر رہا ہو، کوئی کاٹ کر رہا ہو، کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہو تب بھی یہ بری ہے، اور اگر کوئی صرف حسد کا شکار ہو تب بھی بری ہے۔ تو دونوں صورتوں میں یہ اتنی زیادہ بری ہے۔ کسی کی دشمنی کی وجہ سے کسی بھی انسان کی ایسی کایا پلٹ ہو سکتی ہے، ایسا اس کے نصیب زوال کا شکار ہو سکتا ہے کہ کوئی کہنا ممکن نہیں ہوگا کہ یہ پہلے اتنی بلندی پہ تھا، اتنا اس کو عروج حاصل تھا، لیکن اب یہ کیا سے کیا ہو گیا، یہ بندہ اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے۔ کیونکہ جو دشمن ہوتے ہیں نا اس طریقے سے وار کرتے ہیں بعض دفعہ کہ وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان کا کیا کیا جائے، اور بعض دفعہ دشمن جو ہوتا ہے وہ سامنے سے وار کرتا ہے اور اس طریقے سے اس حالات میں وار کرتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس کا کیا کریں۔ یہ دشمن جو ہوتے ہیں نا ایک انسان کے کئی گھر میں بھی موجود ہو سکتے ہیں اور گھر سے باہر بھی موجود ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کسی جگہ کام کرنے جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، دفتر میں جا رہے ہیں، کوئی آپ کا کاروبار ہے، تو وہاں پر آپ کو ایسے ایسے لوگوں سے دشمنی کا سامنا ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ آپ سے کیوں دشمنی کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ سے حسد کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ کی ترقی سے، آپ کی سمجھ بوجھ سے، آپ کی سمجھداری سے، آپ کی اچھائی سے بھی بعض لوگ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو گھر میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، ان سے ہم لوگ اجتناب ہی نہیں برت سکتے۔ بہت سی جیسے کہ خواتین کو لے لیں کہ بہت کسی ساس کو جو ہوتی ہے نا وہ اپنی بہو سے دشمنی کا شکار ہوتی ہے۔ بہویں تو خیر ہوتی ہیں ساسوں سے دشمنی کا شکار، ان کی ساس سے ان سے ایسی ایسی دشمنی کرتی ہیں کہ ان ایک بھولی بھالی لڑکی کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک لڑکی بھی آج کل جو ہے نا جس طرح کی جو ہے بہویں چل رہی ہیں آج کل کی، وہ ساسوں کی زندگی دو بھر کر دیتی ہیں۔ اگر ساس اچھی ہوگی تو اس کو دبا لیں گی، اس سے ہر چیز چھین کر، اس کو تخت اس کا چھین کر اور اس کو بالکل زمین پر بٹھا دیں گی۔ تو وہ دشمن کی چال بازیاں خواہ گھر کی ہوں یا باہر کی ہوں، تو اس سے ہم لوگوں نے جو ہے نا اسلام کی رو سے کیسے نپٹنا ہے وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے اس ہر معاملے کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے اس دنیا میں۔ اگر کسی کی دشمنی کسی انسان کو بلندی پہ سے بالکل پاتال میں پٹک سکتی ہے نا، تو اللہ کا کلام ہی ہوتا ہے واحد ایک ایسی چیز، اس میں ایک ایسی طاقت اور ایسی مقناطیسیت ہوتی ہے کہ انسان جو ہوتا ہے پاتال سے نکل کر آسمانوں کی بلندیوں پر واپس پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے کن کا منتظر ہوتا ہے۔ بے شک رب ہمارا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر مطلق ہے، کیونکہ اس نے دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے نکال لیا۔ مچھلی کا پیٹ کتنا بڑا غم ہے کہ کوئی اس کی مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے اور وہ نکل آتے ہیں، اس میں سے ایک معجزہ ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا نام لیا تھا، اللہ کی تسبیح کی تھی، اللہ کے نام کی تسبیح کی تھی۔ اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ کنویں میں گر گئے لوگوں کی دشمنیوں کی وجہ سے، بھائیوں کی دشمنیوں کی وجہ سے، اور کنویں میں سے نکل کے وہ بادشاہ بن گئے۔ مطلب یہ ایک معجزے ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں کہ کسی کی دشمنی تمہیں وقتی نقصان تو دے سکتی ہے، لیکن تم اپنے اللہ کا دامن کبھی مت چھوڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو یہ ایک دعا آج آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کفار کے خلاف مانگی تھی، اور یہ ایک ایسی دعا ہے جو آپ کسی بھی دشمنی کے زمرے میں جب آپ ہوں تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ دعا ہے منزل الکتاب و مجری السحاب و حازم الاحزاب ایزمہم منصورنا علیہم۔ اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، بادل بھیجنے والے، دشمنوں کے لشکروں کو شکست دینے والے، ان دشمنوں کو شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ ایک بالکل جامع دعا ہے جو کہ کسی بھی دشمنی کے مقابلے میں، چاہے وہ گھر میں ہو،
چاہے وہ گھر سے باہر ہو، گھر میں کوئی خاتون کسی خاتون کی، کوئی ساس بہو یا نند کسی جٹھانی کی کوئی بھی دشمنی ہو، کوئی بھی ظلم کا شکار ہو، کوئی بھی دشمنوں کے نرغے میں اپنے آپ کو پھنسا ہوا محسوس کرتا ہو، وہ یہ دعا جو ہے کسی بھی نماز کے بعد ایک معمول بنا لے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یہ دعا 33 بار پڑھے گا اور دوبارہ سے درود شریف 3 دفعہ پڑھے گا اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرے گا کہ اے اللہ تعالیٰ میں دشمنوں کے نرغے میں پھنسا ہوا ہوں تو میری مدد فرما. تو میرا رب العزت بہت رحیم و کریم ہے، بہت جلد لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی سارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے گا، سب دشمنوں کی ہوا اکھاڑ کے رکھ دے گا اس دعا کی بدولت انشاءاللہ تعالی. ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.